وسوال منکر و نکیر حق کائن فی القبر، اور قبر میں منکر اور نکیر دو فرشتوں کا سوال کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ وإعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، اور جسم کی طرف قبر میں روح کا لوٹا دینا یہ بھی برحق ہے اور ثابت ہے۔ اب دیکھو نا حنفیت کا موقف کیا ہے، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، کہ روح کا جسم کی طرف لوٹا دینا، روح کا بدن کی طرف لوٹا دینا آدمی کی قبر میں یہ بالکل حق ہے اور ثابت ہے۔ تو اعادہ روح کا ایک معنی ہوتا ہے کہ روح کو لوٹا دیا جائے جسم کی طرف بجمیع اجزائہ، یعنی جسم کے تمام اجزاء کی طرف، خواہ وہ اجزاء متفرق ہوں خواہ وہ اجزاء مجتمع ہوں۔ جیسے شہید ہے اس کا جسم مجتمع ہے، اور ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس آدمی کے اجزاء کو دیکھو کچھ دن کے بعد مٹی کے ذرے بدل جاتے ہیں، اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایک شہید ایسا ہوتا ہے کہ جس کے جسم کے اجزاء محفوظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، کہ گولہ گرتا ہے، کہیں اور اس کے اوپر حادثہ ایسا ہوتا ہے جو اس کا جسم ذروں میں بکھر جاتا ہے، تو تمام اجزاء کے ساتھ اللہ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ اسی جوڑ دینے ہی کو اعادۃ الروح کہا جاتا ہے۔ وَزَقْتَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ حَقٌّ كَائِنُ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ، قبر کا دبانا، قبر کا تنگ ہونا، اور اسی طرح قبر میں عذاب کا ہونا یہ کفار کے لیے تو حق یقیناً ہے، بل بعض اسات المومنین، اور مومنین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کی قبر تنگ بھی ہوگی خواہ وہ نافرمان ہو، ہر مومن کو قبر میں تکلیف بھی ہوگی خواہ وہ نافرمان ہو۔ کافر کے لیے تو دونوں باتیں ہونا یقیناً ہے، اور نافرمان مومن کے لیے یقیناً نہیں، ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تفصیل سے بات اس پر ہو چکی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَائِزٌ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِسِيَّةِ، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جس کو علماء نے غیر عربی میں نقل کیا ہو تو نقل کرنا جائز ہے، سوائے ید کے کہ فارسی میں اس کو دست کہنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقَالَ بروئے خدا بلا تشبیہ ولا کیفیہ، بروئے خدا بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت کے کہنا جائز ہے۔ یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، امام صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور عربی کے علاوہ اگر اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو بطور صفت کے نہیں بطور عضو کے ہو ہمیشہ، تو ایسے لفظ کو عربی کے علاوہ عجمی زبان میں ترجمے کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس لفظ کا عربی کے علاوہ ترجمہ کیا جائے اور غیر عربی میں، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بطور کوئی عضو اس کا معنی نہ لیا جائے، کسی صفت کے طور پہ لیا جائے، تو ایسا کہنا جائز ہے۔ اب امام صاحب فارسی فرما رہے ہیں، فارسی سے مراد ہے عجمی، عربی زبان نہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں ید، فارسی زبان میں اگر ید کا معنی دست بغیر اضافت کے استعمال کریں تو دست کا معنی ہمیشہ ہاتھ ہی ہوتا ہے، لہٰذا ید کا معنی دست کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وجہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا معنی فارسی میں ہمیشہ چہرہ نہیں کرتے، کبھی وجہ کا معنی آمنے سامنے بھی ہوتا ہے، مواجہہ، آمنے سامنے، اس لیے فارسی میں وجہ خدا کو اور روح خدا سے تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، لیکن ید کو ہاتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری فارسی زبان میں جب ید بغیر کسی اضافت کے ہو تو اس کا معنی دست صرف ہاتھ ہی ہوتا ہے، لہذا فارسی میں ید کو دست نہیں کہہ سکتے، البتہ فارسی میں وجہ خدا کو روح خدا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ تو یہ امام سے فرماتے ہیں کہ اس کو ید کو فارسی میں دست کہنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں اللہ وجہ و رب کو یہ روح خدا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاص تشبیہ بھی نہ ہو اور خاص کیفیت بھی نہ ہو۔ باقی تفصیلاً یدن وغیرہ پر بات میں کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے نا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔